بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک سوال جس کا جواب آپ بڑی تفصیل کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ تمام صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ یہ ایک سوال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک ہوتی ہے فضیلت مطلقاً جو ہے ایک کسی کی فضیلت کا بیان، ایک ہوتی ہے فضیلت جزیہ، فضیلت جز جسے کہتے ہیں۔ یہ دو الگ موضوع ہیں، یہ تھوڑا سا بیسک سمجھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے اس بارے میں دلائل کی روشنی میں۔ الحمدللہ آپ نے پہلے بھی کئی لیکچر میرے سماعت کیے ہوں گے۔ میں قرآن و سنت اور اہل سنت والجماعت کے بڑے ائمہ جو ہیں ان کی مستند کتابوں کے ریفرنس سے بات کرتا ہوں، کبھی بھی اس طرح ہواؤں میں نہیں چھوڑی الحمدللہ۔ تو آج بھی ہم اسی عنوان سے بات کریں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں افضل ہیں یا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ اہل سنت کا موقف کیا ہے اس پر؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے عرض کی کہ ایک ہوتی ہے فضیلت مطلقہ، مطلقاً کسی کی فضیلت بیان کرنا، ایک ہوتی ہے فضیلت جزیہ، جز کے اعتبار سے بعض صحابہ کو بعض میں فضیلت حاصل ہے۔ کسی ایک خاص بات میں کسی پر فضیلت حاصل ہونا، یہ الگ الگ ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت عطا کی گئی ہے کہ جو اس خصائص کی وجہ سے باقی صحابہ پر وہ صحابی افضل ہوتا ہے۔ اب علم کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خصوصیت ہے، باقی وہ ابو بکر صدیق ہوں یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، تمام صحابہ سے علم کے اعتبار سے حضرت علی افضل ہے، کیونکہ یہ ان کی خصوصیت جزیہ ہے۔ لیکن اگر مطلقاً کہا جائے کہ تمام صحابہ میں صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عقیدہ دیا اور باقی تمام ائمہ کا عقیدہ کیا تھا کہ حضور کے بعد صحابہ کرام میں مطلقاً افضل کون ہیں، تو اس پر تمام اہل سنت کا اجماع ہے، اور اجماعی عقیدہ انشاءاللہ کتابوں کی روشنی میں پیش کروں گا، آپ کو دکھاؤں گا اسکرین بھی، کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ مطلقاً صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں۔ ان کی افضلیت کے تمام اہل سنت اس پر اجماع ہے، قائل ہیں، اور صحابہ کرام کا بھی اس پہ اجماع ہے۔ آپ کے سامنے انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں بات کروں گا۔ اور رہا یہ کہ جزیات میں بعض خصائص کی بنیاد پر بعض صحابی ایک دوسرے سے افضل ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے میں قرآن کریم سے آغاز کروں گا۔ سورۃ لیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ لیل کی آیت نمبر 17-18 ہے، اور اس سے پہلے میں بلکہ ایک چیز پیش کر دوں، سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر تفصیلاً وضاحت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سب سے پہلی آیت کریمہ جو سورۃ حجرات کی آیت کریمہ آیت نمبر 16 ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا مرد اور عورت، مونس اور مذکر کی صورت میں، فجعلنا شعوبا، اور تم میں ہم نے شعبے بنائے، الگ الگ شعبے بنائے، شاخیں بنائیں، وقبائل، اور قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، تمہاری پہچان ہو سکے۔ ان اکرمکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے، اتقاکم، جو تم میں زیادہ اتقا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جو ہے خبردار، جاننے والا خبردار ہے۔ اب یہ اس آیت کریمہ کے اندر سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اتقاکم، یہ اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور یعنی سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ جو ہے نا پرہیزگار کون؟ ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کریمہ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 13 میں یہ ارشاد ہوا۔ اب سورہ آگے اللیل کی جو آیت نمبر 18 میں پیش کرنے لگا تھا، اس میں اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا،
اور الذی یؤتی مالہ یتزکا، فرمایا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتا ہے، اتقا، وہ متقی، سب سے زیادہ متقی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اگر آپ غور کریں تو اس آیت کریمہ میں اہل سنت کے اندر اجماعی عقیدہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تمام مفسرین کی جو آرائیں ہیں، سب سے پہلے میں ایک ریفرنس سب سے بڑا پیش کر دیتا ہوں کہ امام سیوطی نے، امام جلال سیوطی نے الحاوی والفتاوی کے اندر اس آیت کریمہ میں کے اوپر اجماع نقل کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تمام تفاسیر اور مفسرین کرام، ائمہ مفسرین، اس پر ان کا اجماع ہے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ اتقا کا جو سب سے بڑا منصب اور مرتبہ ہے، اس آیت سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور الحاوی الفتاوی میں لکھتے ہیں، امام سیوطی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ امام بغوی نے کہا معامل التنزیل کے اندر یہی عقیدہ ظاہر کیا کہ تمام امت کا اس میں اجماع ہے کہ اس آیت سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام بغوی نے فرمایا، امام خازن نے تفسیر خازن میں فرمایا، امام رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ جو ہے اہل سنت کا اس پہ اجماع ہے، اس آیت سے مراد سب سے بڑے جو اتقا ہیں اور سب سے بڑے جو متقی ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور شیعوں نے کہا کہ ہم اس آیت سے مراد حضرت علی ہیں، یعنی جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اہل سنت سے ہٹ کر کے جو کوئی عقیدہ بیان کرے گا وہ کون ہے؟ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی افضل ہیں۔ حضرت علی کا اپنا عقیدہ کیا ہے آگے چل کر انشاءاللہ میں صحیح حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا۔ حضرت علی بھی خود ابو بکر صدیق کو بعد الانبیاء افضل مانتے ہیں۔ اس پر میں انشاءاللہ آپ کو دلائل کی روشنی میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اب حدیث کی طرف، تو حدیث میں دیکھتے ہیں کہ کیا کوٹ کیا محدثین نے اس بارے میں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3662۔ تو بخاری شریف کی جو سب سے پہلے حدیث پیش کرنے لگا ہوں، یہ بخاری شریف کے اندر باب الفضائل صحابہ کے اندر 3662 نمبر حدیث آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، جس میں جو ہے حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقلت ای الناس، سوال کیا صحابی عمر بن عاص نے کہ یا رسول اللہ، فقلت ای الناس احب الیک فقال عائشہ، تو حضور نے فرمایا حضرت عائشہ سب سے زیادہ مجھے عزیز ہیں تمام لوگوں میں سے۔ فقلت من الرجال، یا رسول اللہ لوگ مردوں میں سے کون؟ فقال ابوہا، عائشہ کا باپ۔ مردوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ابوہا، حضرت عائشہ کا باپ۔ قلت ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا قال ثم عمر بن خطاب، کہ عمر بن خطاب اس کے بعد مجھے جو ہے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ فعدوا رجالا، پھر حضور نے کافی لوگوں کے نام گنے، سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا، پھر عمر فاروق کا، اور پھر حضور نے کافی لوگوں کے نام گنے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے حدیث نمبر ہے 3662۔ تو یہ رہا بخاری کا پہلا ریفرنس۔ اب آتے ہیں یہ حضور کی حدیث معروفہ تھی، اب آتے ہیں موقوفاً روایات کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا ہے؟ بخاری کے اندر فضائل صحابہ النبی کے اندر پورا باب قائم کیا، باب نمبر 32، باب فضل ابی بکر بعد النبی۔ بخاری نے یہ کیا باب قائم کیا؟ ابو بکر کا مقام بعد النبی، نبی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ مقام، فضل نبی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس باب کے تحت پہلی حدیث لائے 3655، جو ہے امام بخاری اس باب کے اندر روایت لاتے ہیں۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں
कुन्ना नहीरो बैन अन्नास मिनल ज़म्म नबी फतुहैर अबा बकर सुम्मा अब उमर बिन खत्ताब, और फिर फरमाया सुम्मा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। फजरन बाब बांधा इमाम बुखारी ने, और इसके तहत जो हदीस लाए 3655, इसमें फरमाया कि सहाबा किराम कहते हैं, इब्न उमर कहते हैं कि हमारे जमाने में, हजूर के जमाने में ये बात सारे सहाबा कहा करते थे, और ये बात रैंक थी कि वो कहते थे कि बाद अज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल जो है अबा बकर, अबू बकर, व उमर बिन खत्ताब, उसके बाद उमर बिन खत्ताब, व उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, उसके बाद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। ये हजूर के जमाने में, ज़हरी जमाने में, इब्न उमर कहते हैं, सहाबा किराम कहते हैं, तमाम सहाबा का यही अकीदा था कि हजूर के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है, फिर उमर बिन खत्ताब है, और फिर उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये सहाबा किराम का अकीदा मैंने आपके सामने पेश किया। इसके बाद सबसे पहले मैं आपके सामने पेश करता हूं मुहद्दिसीन का अकीदा क्या है। अब मैं जल्दी जल्दी चलूंगा ताकि वीडियो तवील ना हो, कम वक्त में ज्यादा गुफ्तगू हो दलाइल की रोशनी में। इमाम ज़हबी का नाम बहुत दिया जाता है। आज अगर कोई हदीस को सही और ज़ईफ कहना चाहते हो, कोई बंदा भी हो किसी मसला का, वो कहते हैं इमाम ज़हबी को पेश करो जी। तो इमाम ज़हबी की किताब किताबुल कबाइर आपके सामने पेश आ रही होगी। तो इसके अंदर इमाम ज़हबी ने जो है कहा कि एक शख्स ने कहा अबू बकर उमर से अफजल है। आपके सामने पेश आ रहा होगा, एक बारात पढ़ूंगा, वक्त बहुत जो है वो कलील है, इतना वक्त नहीं है। तो एक शख्स ने कहा कि अबू बकर खैरु मिन उमर, फकाल आखर, दूसरे ने कहा उमर खैरु मिन अबी बकर। ये आप हमारा सामने आ रही होगी आपके सामने। एक शख्स ने कहा अबू बकर उमर से अफजल है, और एक ने कहा उमर अबू बकर से अफजल है, और ये बात उमर फारूक तक पहुंची। तो उमर फारूक ने उस शख्स को इतना मारा जिसने ये कहा था कि उमर अबू बकर से अफजल है। उमर फारूक को ये बात पहुंची कि किसी ने आपको अबू बकर से अफजल कहा है। तो अबू बकर ने इतना मारा उसको, हत्ता कि उसका पांव के ऊपर से खून बह गया। यानी अबू बकर और उमर का ये अकीदा है, हजरत उमर का भी यही अकीदा है कि अबू बकर मुझसे अफजल है। गोया बाद अज़ अंबिया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम है। ये आपके सामने किताबुल कबाइर इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ क्या है। हज़रत अली का अकीदा क्या है, इस पर मैं आपके सामने मौला अली के बेटे मोहम्मद इब्न हनफिया का कौल पेश कर देता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने अब्बा जान हज़रत अली से पूछा, बुखारी शरीफ की 3671 नंबर रिवायत, ये बुखारी है। अगर बुखारी शरीफ से कोई इनकार कर दे तो अब हम क्या कह सकते हैं। 3671 नंबर रिवायत, इसके अंदर आप सामने नजर आ रही होगी आपको कि फरमाया हज़रत अली ने फरमाया अपने बेटे मोहम्मद बिन इब्न हनफिया को, कहा कि मोहम्मद बिन हनफिया ने सवाल किया, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ अली, सबसे बेहतर हुजूर की बाद उम्मत में कौन है? तो फरमाया अबू बकर सिद्दीक व उमर बिन खत्ताब व उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। तो हज़रत अली का भी यही अकीदा है कि बाद अंबिया सबसे इस उम्मत के अंदर अफजल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3671 आपको स्क्रीन पर वाज़ेह तौर पर नजर आ रही होगी। आगे चलते हैं। अल मुअज्जमुल कबीर अत-तिबरानी, इसकी भी आपके सामने पेश कर दूं। इमाम तिबरानी ने अल मुअज्जमुल कबीर के अंदर जिल्द नंबर 6 सफ़ा 171, और मेरे पास जो रवायत है इसका नंबर है 12953। इब्न उमर रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हम ये कहते थे, तमाम सहाबा किराम ये कहा करते थे, उनका अकीदा था कि हुजूर के बाद अबू बकर व उमर व उस्मान अफजल हैं। ये सबसे अफजल कौन? अबू बकर सिद्दीक, फिर उमर फारूक और फिर उस्मान गनी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुना करते थे हमसे, ये बात हम जब कहते थे हुजूर सुना करते थे, और हुजूर ने कभी इस पर इनकार नहीं फरमाया। गोया इस रिवायत से मालूम हुआ कि हुजूर ने इसमें खामोशी इख्तियार की, लिहाजा हुजूर भी इसी अकीदे पर हुजूर ने भी मोहर जो है वो लगा दी है।
یہ ہے المعجم الکبیر طبرانی اور صحابہ کرام کا عقیدہ کہ حضور کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آگے میں آپ امام ابو حنیفہ کا جو ہے عقیدہ پیش کر دوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام قاضی ابو یوسف، کتاب الاثار آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، کتاب الاثار کے اندر قاضی ابو یوسف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امام ابو اعظم حنیفہ کی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، صفحہ نمبر 207 اور روایت کا نمبر ہے 924۔ آپ کو اسکرین پر کتاب الاثار کا یہ سکین نظر آ رہا ہوگا۔ حضرت علی کے برگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے جیسا کوئی کائنات میں نہیں ہے۔ حضرت علی کی برگاہ میں ایک شخص آ کہنے لگا کہ اے علی، اس پوری کائنات میں زمین کے اندر میں نے آسمان کی چھت کے نیچے آپ کے جیسا شخص میں نے کوئی نہیں دیکھا، آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے یا علی۔ تو جب حضرت علی نے یہ سنا تو کہا اے شخص بتا کیا تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا لا، میں نے نہیں دیکھا۔ پھر پوچھا کیا تم نے ابو بکر صدیق کو دیکھا ہے؟ فرمایا لا، میں نے نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا کیا عمر فاروق کو دیکھا ہے، عثمان غنی کو دیکھا ہے؟ فرمایا لا، اے علی میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر تو یہ کہہ دیتا اے شخص آنے والے، اگر تو یہ کہہ دیتا تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، میں تیری گردن اڑا دیتا، کیونکہ مجھ سے افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آسمان کی چھت کے نیچے۔ سب سے افضل جو ذات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اے شخص اگر تو کہہ دیتا کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو میں تیری گردن اڑا دیتا کہ تو نے یہ گستاخی کی ہے کہ مجھ سے افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر یہ تو کہہ دیتا کہ تو نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کو دیکھا ہے، میں تجھے سخت سے سخت سزا دیتا۔ اس لیے یہ سزا دیتا کیونکہ مجھ سے افضل ہے ابو بکر، مجھ سے افضل ہے وہ حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق، یہ مجھ سے افضل ہیں۔ اگر تو نے ان کو دیکھا ہوتا اور تو ان کو دیکھ کر مجھے کہتا کہ میں افضل ہوں تو میں تجھے سخت سے سخت سزا دیتا۔ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی موقف اور عقیدہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کتاب الاثار امام اعظم ابو حنیفہ کی سند کے ساتھ یہ روایت پیش کی، کتاب الاثار امام قاضی ابو یوسف کی خاص روایت۔ تو اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، وقت کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ فضائل صحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل نے یہ روایت کا نمبر ہے 5255۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کی امت میں حضور کے بعد سب سے افضل جو ہمارا عقیدہ ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے ابو بکر و عمر ہے، ابو بکر و عمر ہے۔ اس پر یہ روایت کا آپ اسکین سامنے نظر آ رہا ہوگا، ابو ہریرہ کا عقیدہ بھی آ گیا۔ وقت نہیں ہے کہ میں جو ہے جلد پڑھوں، کیونکہ اصحاب الرسول کا یہ جو ہے عقیدہ تھا خیر هذه الامه نبی بعد نبیھا ابو بکر و عمر۔ یہ روایت کے لفظ بھی آپ سن لیں، فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل، تو یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد اسی فضائل صحابہ کے اندر ایک اور روایت بھی ہے کہ آگے آگے چلتا ہے۔ ابو دردہ جو ہے وہ کیا کر رہے تھے کہ ابو بکر صدیق کے آگے چل رہے تھے، حضور ساتھ چل رہے ہیں، تو حضور نے ابو دردہ کو روک لیا تو کہا کہ فضائل ابی بکر کے اندر، فضائل صحابہ کے اندر روایت کے نمبر 135 اور خدا کی قسم ان روایات کا کوئی جواب تو دے، ہمیں کوئی بتائے کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ آج اہل سنت کا نام لینے والے کئی حضرات جو کہ آج ان کے اندر شیعت گھس چکی ہے، وہ علی کو افضل گردانتے ہیں، حالانکہ علی کا عقیدہ کیا ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں عقیدہ کیا ہے اور روایات کیا کہہ رہی ہیں۔ ابو دردہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہے تھے، کہ حضور نے فرمایا اے ابو دردہ تو اس کے آگے چلتا ہے جو دنیا اور آخرت میں تم سے افضل ہے، تم سے بہتر ہے، اور نبیوں اور رسولوں کے بعد ایسا کوئی شخص نہیں جس پر سورج نے طلوع کیا ہو اور وہ ابو بکر سے افضل ہو۔ یہ ہے فضائل صحابہ۔ ما طلعت شمس الا غربت ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر۔ ابو بکر کے علاوہ اور انبیاء کے بعد ابو بکر کے سوا کوئی افضل ایسا شخص نہیں جس پر سورج نے طلوع کیا ہو۔ تو جو یہ ہے فضائل صحابہ کی روایت نمبر 135۔ تو گویا یہ عقیدہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضور نے عقیدہ دیا ابو دردہ ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد وہ عظیم شخصیت ہے جن پر سورج نے طلوع کیا ہے، اس کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں جو افضل ہو۔ المعجم الکبیر، المعجم الاوسط کا حوالہ سنیں، جلد نمبر 5 صفحہ 18 آپ کو اسکرین پر واضح نظر آ رہا ہوگا۔
اس میں بھی اسی طرح کے لفظ موجود کہ ابو بکر صدیق صحابہ کرام نے بیان کیا کہ سب سے افضل امت محمدیہ میں نبی انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر فاروق اور عثمان غنی ہے۔ اور فقہ اکبر امام ابو حنیفہ کی مستند کتاب آپ سن سکتے ہیں، اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ آج حنفیوں کا عقیدہ، آج خود کو حنفی کہلوانے والے سنی حضرات آج وہ شیعت کے عقیدے پر جا چکے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ بھی پڑھ لیں۔ فقہ الاکبر کتاب کا نام ہر مدارس کے اندر تقریباً موجود ہے، مدارس کے اندر تقریباً نصاب کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد جو عقیدہ سنے حضرات امام اعظم کا، حضور کے بعد افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الناس لوگوں میں سب سے افضل کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ موقف اور عقیدہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے عقیدوں پہ لکھی جانے والی کتاب آج مدرسوں کے اندر، میں نے کئی مدارس کے اندر، میں خود جب پڑھتا رہا مدارس کے اندر رہا تو مدارس کے اندر میں نے یہ زیر نصاب دیکھی، عقیدہ تحاویہ امام تحاوی کی، یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے عقائد پر لکھی جانے والی بڑی زبردست اور مختصر کتاب عقیدہ تحاویہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ صفحہ نمبر 79 پر لکھتے ہیں، آپ کے سامنے سکرین نظر آ رہا ہوگا کہ ہم ابو بکر صدیق کو اہل سنت کا عقیدہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ابو بکر صدیق کی فضیلت دیتے ہیں علی جمیع الامت، تمام جمیع امت کے اوپر ابو صدیق کو افضلیت دیتے ہیں اور سب پر مقدم رکھتے ہیں۔ کس کو؟ ابو بکر صدیق کو سب سے مقدم جانتے ہیں، اور پھر عمر فاروق کو، اور پھر عثمان غنی کو، اور پھر علی ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت جماعت کا۔ اب اگلی بات سنیں، کہتے ہیں جو کوئی اس عقیدے کا پیروکار ہو وہ اہل سنت ہے، جو اس سے اختلاف کرے وہ شیعی ہے، وہ شیعہ رافضی ہے۔ تو اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے بھائی، جو خود کو سنی کہلاتا ہے اس کو اس عقیدے پر اور ان ائمہ کے بتائے ہوئے اہل سنت کے عقیدے پر کاربند رہنا ہوگا۔ اگر اس سے آگے پیچھے ہوگا تو علماء اہل سنت کی روشنی میں، ان کے عقائد کی روشنی میں وہ شخص شیعہ رافضی ہے، نہ کہ وہ سنی ہے۔ اس سے اگلا حوالہ بھی نوٹ کر لیں، میں جلدی پیش کروں گا۔ بداء المالی، شرح بداء المالی، شرح بداء مالی کے اندر امام ابی بکر احمد بن علی رازی الحنفی، حنفیوں کا امام، حنفی عقائد پر بڑی زبردست مشتمل کتاب، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں جو ابو بکر سے کسی اور کو افضل جانے اور افضل مانے وہ معتزلہ رافضی ہے۔ ومن قال ان احد افضل من ابی بکر کان معتزلا و رافضیا، کہ جو شخص بھی افضل جانے ابو بکر سے کسی اور کو امت کے اندر، وہ کون ہے؟ معتزلہ ہے اور رافضی ہے۔ یہ حنفیوں کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، اہل سنت کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے اسکرین نظر آ رہا ہوگا، یہ میں نے گھر میں بیٹھی کتابیں ہرگز نہیں چھاپی، اور اسی کتاب کے بدائے خلق کے اندر اور بدائے المالی کے اندر امام احمد بن علی رازی کہتے ہیں حنفی، صفحہ 294 پہ، ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا مقام ہے، جو اس کے علاوہ کوئی عقیدہ بیان کرے وہ معتزلہ اور رافضیوں کا عقیدہ ہے، وہ سنی ہرگز نہیں ہے۔ یہ بھی آپ جو ہے نوٹ کر لیں، آپ کے سامنے سکرین نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ میں آگے چلوں تو آپ کے سامنے میں اصول پر لکھی جانے والی کتاب، جو کہ اہل سنت کے اصول پر لکھی گئی کتاب اور اہل سنت کے عقائد پر لکھی گئی کتاب، امام لالکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام حافظ ابی قاسم عبداللہ ابن حسن بن منصور تبری اللالکانی، تو امام لالکانی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ یہ کتاب کا نام رکھا۔ اس کے اندر اصول اہل سنت لکھے ہیں، جو اس کتاب کا پیروکار ہے وہی اہل سنت ہے، کیونکہ تمام صحابہ کرام کی سے لے کر آج تک جو بھی عقیدہ اہل سنت ہے اس کو ایک جہاں جمع کیا گیا ہے۔ تو امام لالکانی فرماتے ہیں یہ عقیدہ لکھتے ہوئے، جلد نمبر 2 صفحہ 326 اور روایت کا نمبر ہے 2615۔ آپ توجہ کریں اس پر کیا لکھتے ہیں امام لالکانی، کہتے ہیں سل انت زیل فقال ابو بکر و عمر و عثمان، کہ امام مالک کا عقیدہ یہ ہے
کہ سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان غنی ہے اور پھر حضرت علی ہیں۔ اسی کتاب کے آگے آپ روایت نمبر 2614 دیکھیں اور 2615 دیکھیں، دونوں میں امام مالک کا بھی امام شافعی کا عقیدہ بھی یہاں نقل کیا، اور اسی کتاب کے روایت نمبر 2625 میں امام احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے کہ سب سے افضل اس امت میں ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، اور جو اسے ہٹ کے کرے گا وہ یعنی تمام جو مجتہدین ہیں ان کے ائمہ مجتہدین کے نزدیک بھی یہی عقیدہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک بھی کہ سب سے افضل اس امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات گرامی قدر ہے۔ امام ذہبی کی سیرہ اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ 415 آپ کو سامنے سکرین نظر آ رہا ہوگا، میں آپ کو بس یہ عبارات نہیں پڑھوں گا، وقت بالکل طویل ہے، قلیل ہے، طویل وقت لگ جائے گا، اس میں ویڈیو طویل ہو جائے گی۔ امام ذہبی بھی یہی لکھتے ہیں جو حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی کو ابو بکر صدیق سے افضل جانے وہ کون ہے؟ وہ شیعہ ہے، اس کو سنی سے کوئی تعلق نہیں۔ ابو بکر صدیق، عثمان غنی اور عمر فاروق سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو اس کے خلاف کرے وہ شیعہ ہے، رافضی ہے، اہل سنہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ میں تصرف کی طرف آؤں تو ائمہ جو تصرف ہیں، جو صوفیاء اکرام ہیں، ان کا عقیدہ پیش کر دوں، جو کہ سنی حضرات جو کہ تصرف کے ماننے والے ہیں، جو زیادہ شیعہ کی طرف چلے گئے ہیں، ان کے یہ عرض کر دوں، تصرف پر لکھی جانے والی سب سے بڑی کتاب آج جس کے بارے میں شہاب الدین عمر سروردی نے کہا تھا اگر یہ کتاب ہمارے پاس نہ ہوتی تو گویا ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ تصرف ہے کیا، ہمیں تصرف کی اصل حقیقت اس کتاب سے ملی ہے۔ تعارف المذہب اہل التصوف اس کتاب کا نام۔ تو اس کتاب کے اندر آپ غور کریں، لکھا ہوا ہے کہ حضور نے خبر دی کہ اے علی، نبیوں کے بعد سب سے بہتر جو ہے ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، اور اے علی تمہاری ذات ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو تصرف کی کتاب مشہور بلند کتاب کے اندر بھی یہی موجود ہے۔ اور حضور غوث الاعظم کا عقیدہ کیا ہے، پیران پیر عبد القادر جیلانی کا عقیدہ بھی دیکھ لیں ذرا۔ تو غنیت الطالبین کے اندر آپ جائیں تو صفحہ نمبر 158 ہے، حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں سب سے افضل ابو بکر صدیق و عمر بن خطاب و عثمان غنی و علی بن ابی طالب، یہ عقیدہ پیش کیا۔ اور صفحہ 179 پہ لکھتے ہیں اسی اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر، شیعہ کو شیعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ شیعہ تمام صحابہ پر حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں، اس لیے ان کو شیعہ کہا جاتا ہے، اور جو کوئی تمام صحابہ پر ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کو افضل مانے وہ شیعہ ہے، اور اہل سنت وہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آخر میں کشف المحجوب دکھا دوں، دادا علی اجویری کا عقیدہ۔ یہ میرے پاس 2 ترجمے ہیں، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے، یہ بھی جو ہے کشف المحجوب کا ترجمہ آپ سامنے ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور میرے پاس نسخہ ہے، یہ بھی کشف المحجوب، آپ کو میں نے دادا دربار سے یہ خریدی، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ دونوں اردو ترجمے ہیں، ان کے اندر بھی یہ ترجمے میں آپ مل جائے گا، اور آپ کو جو میں اسکین دکھانے لگا ہوں، یہ جو بالکل جو ہے اوریجنل وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں فرماتے ہیں منہم شیخ الاسلام، ابو بکر صدیق کا باپ باندھا کس نے؟ داتا علی اجویری نے کشف المحجوب کے اندر، اور کہتے ہیں منہم شیخ الاسلام یعنی ابو بکر صدیق، بعد از انبیاء خیر الانام، تمام انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق کا مقام ہے۔ اس کتاب کے اندر کشف المحجوب کی صفحہ 83 پر لکھا، اور صفحہ 84 پر لکھے آپ دیکھیں کہ لکھتے ہیں بعد از انبیاء ابو بکر صدیق کا مقام ہے صفحہ 85 پر، اور انبیاء کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ صاف لفظوں میں لکھا۔ یہ ہے کشف المحجوب داتا علی اجویری کا عقیدہ۔ اور مکتوبات امام ربانی مجدد الفریق ثانی شیخ احمد سرہندی، آپ مکتوبات ہیں، آپ اس میں غور کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دفتر نمبر 1 مکتوبات کا حصہ نمبر سوم اور صفحہ نمبر 33 اور 34 دونوں پر آپ صحابہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ ابو بکر صدیق بعد از انبیاء افضل ہیں،
اور सवा 34 पे लिखते हैं, इमाम शाफी कहते हैं आसमान की नीली छत के नीचे अबू बकर से ज्यादा अफजल कोई नहीं, और इससे तमाम असहाब इस पर इजमा हुआ कि इस सहाबा का इजमा है, इस पर कतई और अजमाई इजमा है और कतई इजमा है सहाबा किराम का कि इमाम शाफी कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे अफजल हैं। तो ये आपको सामने स्क्रीन नजर आ रहा होगा, और पीर मेर अली शाह साहब का अकीदा भी यही है। चलें तो इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी का आखिरी हवाला पेश करके इजाजत चाहूंगा, बात काफी तवील हो चुकी। इमाम आले सुन्नत जिन्होंने तमाम आले सुन्नत के अकीदे को जमा किया है, मैं इसलिए इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी का नाम लेता हूं कि असल अकीदा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने आले सुन्नत का निचोड़ कर पेश किया है। और आज कई बरेलवी बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इमाम अहमद रज़ा खान का नाम लेने वाले का ही आज उनसे जो इनहराफ करते हैं और उनसे जो है उनसे इख्तिलाफ करते हैं। इमाम अहमद रज़ा खान फतावा रिज़वी शरीफ जिल्द नंबर 28 सवा 420 पे लिखते हैं कि आले सुन्नत का इजमा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु के बाद अबू बकर सिद्दीक मौला अली से अफजल हैं, और हज़रत मौला अली से अबू बकर सिद्दीक अकरम व अफजल व अतम व अकमल हैं। जो इसके खिलाफ करे वो बिदअती शिया राफजी है, हम ये मानते हैं। अबू बकर सिद्दीक हुज़ूर के बाद अफजल हैं, और हुज़ूर अबू बकर सिद्दीक से अली को जो भी अकरम अफजल माने वो कौन है, शिया राफजी है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक अकरम अफजल अतम और अकमल हैं। ये है अकीदा अहले सुन्नत। मुझसे सवाल किया गया था कि ये अकीदा क्या है अहले सुन्नत का, तो मैंने दो टोक लफ्ज़ों में कह दिया कि अबू बकर सिद्दीक इस उम्मत के अंदर हुज़ूर के बाद अफजल हैं, इसके बाद उमर फारूक, फिर उस्मान गनी, और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात गिरामी है। हाँ, जुज़ियात में मैंने पहले सबसे पहले बता दिया, जुज़ियात में कई ऐसी जुज़ हैं जिनमें हज़रत अली सबसे अफजल हैं, हज़रत उमर फारूक कई चीज़ों में अफजल हैं, उस्मान गनी थे, इसमें वो सबसे ज़्यादा अफजल हैं, और सदाकत में अबू बकर सिद्दीक सबसे ज़्यादा अफजल हैं। तो इस तरह वो जुज़ियात में हर सहाबी का अलग अलग मकाम है, हर सहाबी अफजल हैं एक दूसरे से, लेकिन मुतलक्कन अबू बकर सिद्दीक तमाम सहाबा में अफजल हैं। यही आले सुन्नत का अकीदा है। अल्लाह तबारक तआला आले सुन्नत के अकीदे पर हमें कायम दायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।